الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ قارون عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اور غالباً عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر باوجود یہ کہ قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ عجمی زبان کا لفظ آیا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ ضرورت پڑنے پر اللہ تعالی نے عربی زبان کے قرآن میں عجمی لفظ کو استعمال فرمایا، اس لیے کہ قارون نام تھا، قارون یہ نام تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کا نام تو تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ہے نام، اور عربی زبان کا نام نہیں ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو ضرورت پڑنے پر آدمی دوسری زبان کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ضرورت بقدر ضرورت، ضرورت بقدر ضرورت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے، آدمی اپنی زبان کو حتی الامکان ہی استعمال کرے جو اس کی مادری زبان ہے، اس میں اور زبان کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کہ بہرحال اردو کے الفاظ میں جو ایک قومی زبان ہے، اس میں آدمی انگریزی کے الفاظ داخل کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نامعلوم کیا ایک انگریز کا بھوت دماغ پر سوار ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے ان الفاظ کے استعمال کرنے سے میں تعلیم یافتہ کہلاؤں گا۔
اگرچہ تربیت سے خالی ہوتا ہے، تہذیب نام کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ الفاظ سے تعلیم کا اظہار ہوتا ہے، الفاظ سے تعلیم کا اظہار ہوتا ہے۔ تعلیم تو تربیت کے لیے آتی ہے، اور اگر تربیت نہیں ہے تو وہ تعلیم کس بات کی ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے، مستقل آدمی سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا سمجھا جاؤں گا اس صورت میں جبکہ میں اپنی زبان میں انگریزی کے الفاظ جس قدر کثرت سے استعمال کروں گا تو معاشرے میں پڑھا لکھا سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس سے اس کی اپنی مادری زبان کے حوالے سے پوچھ لیا جائے بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، تو پھر وہ کان کھجانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ کوا جو ہے کبھی زمین پر پاؤں رکھ کے نہیں چلتا، اچھل اچھل کے چلتا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو چلنا آتا تھا، لیکن اس نے حرکت یہ کی کہ کسی اور پرندے کی چال کو دیکھ کر اس نے کوشش کی کہ میں اس طرح سے چلنا شروع کر دوں، نہ تو اپنی چال باقی رہی نہ اس کی نقل کر سکا، اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو اب کوا جب چلتا ہے تو زمین پہ پاؤں رکھ کے نہیں چلتا مستقل مزاجی سے، بلکہ اچک اچک کے چلتا ہے۔ تو نہ رہے یہاں کے نہ رہے وہاں کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دینی مسئلہ سمجھا دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اتنی گاڑی اردو ہے دہی برابر جو سمجھ نہیں آ رہی۔ او بھائی یہ تو اپنی زبان ہے، قومی زبان ہے، یہ نہ سمجھنا یہ تو کمزوری کی بات ہے۔ جو قومیں ہوتی ہیں ان کا حال یہ نہیں ہوتا۔ ابھی ایک ساتھی کا حال یہ بتا رہے تھے کہ جاپان ان کا جانا ہو رہا ہے، کہہ لیں وہاں پر اس زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ وہ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں، دوسری زبان میں بات نہیں کریں گے۔ وہاں رہنے کے لیے وہ زبان جاننا ضروری ہے، آپ کو بھلے سے انگریزی کیوں نہ آتی ہو، یہ ان کا معیار ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنا معیار کیا کر دیا بھائی؟ دوسروں کے تابع کر دیا، انگریز کے تابع کر دیا۔ فی نفسہ ہی انگلش زبان کا آنا برا نہیں ہے، اس میں بھی آدمی اچھی نیت کرے، یا اللہ یہ مجھے زبان آ جائے گی، میں دین کی تعلیم کو آگے پہنچاؤں گا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی تبلیغ کروں گا، باہر ملکوں میں جا کر جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لاؤں گا۔ لیکن یہ تو کوئی بھی سبق نہیں دیتا کہ آدمی اپنی زبان ہی بھول جائے۔ اپنے زبان میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، آدمی حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو استعمال کرے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑ جائے کہ اردو میں وہ لفظ مستعمل ہی نہیں ہے، لازماً اس کے لیے دوسری زبان کا لفظ اٹھانا پڑتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، تو سو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے، لیکن ضرورت بقدر ضرورت۔ تو بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قارون کا لفظ استعمال کیا، اور یہ قارون عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا۔ حسد کی بنیاد ایک تو یہ بن گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ بھئی تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، اور اس کے مال کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، خزانے، اور اس خزانے کا حال یہ ہے کہ اس خزانے کی چابیاں جو لے کر چلنے والے تھے وہ تھک جاتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنا خزانہ بڑھے گا
اس کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ہوں گی اور اس کی جو کنجیاں ہوں گی وہ بھی بڑھ جائیں گی۔ بعضوں نے کہا کہ سواریوں پر لاد کر اس کے خزانے کی کنجیاں لے جائی جاتی تھیں، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی مال کی زکوٰۃ نکالو، کہنے لگا نہیں، کیسے نکال دوں؟ ہوتی تو ہو، یہ تو میں دیا گیا ہوں اس بنیاد پر کہ علی علم عندی، یہ تو میرے دماغ کا کمال ہے کہ میں نے اتنا مال بنا لیا، یہ میں زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ یہ تو تاوان ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ تو مانگ کس کے نام پر رہا جا رہا تھا؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات جواب میں کہی، اور دوسری بات آ کر یہ کہنے لگا کہ بھئی آپ پیغمبر بن گئے اور آپ بڑے بھی بن گئے، سردار، آپ کا بھائی جو ہارون ہے وہ بھی پیغمبر بن گیا اور وہ آپ کا بھائی آپ کا وزیر بھی بن گیا، تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے یعنی کہ تجھے مال دیا اور ہمیں اللہ نے پیغمبری دے دی، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دماغ میں نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور پھر حسد کرنے کے ساتھ ساتھ اس مال کی بنیاد پر اس مال کی بنیاد پر کیا کیا کہ قوم والوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ فرعون کی طرف سے یہ مقرر تھا لوگوں کے لیے کہ دیکھ بھال کرے، ان کا خیال کرے، اور مالدار بھی بہت تھا، مال کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم کرتا تھا، مال کی بنیاد پر تکبر کیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے بھی ظلم کرواتے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی ظلم، سمجھتے ہیں پیسہ ہے لہذا جیسا استعمال کرو گے ویسے ہی سامنے والا ناچے گا، نہ معلوم کل اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں اٹھا کر پھینک دے۔ اللہ نے فرعون کو اٹھا کر پھینکا، اللہ نے قارون کو زمین میں اس کے خزانے سمیت دفن کر دیا، اس لیے کہ اس قدر ظلم و ستم پر یہ آ گیا تھا کہ اچھے یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ ان کے خلاف کیا کیا؟ ایک جھوٹا اور جعلی مقدمہ تیار کیا۔ وہ کیسے؟ ایک عورت کو آمادہ کیا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں یہ بات کی گواہی دینی ہے کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کاری کی ہے، اور آمادگی کے لیے کیا استعمال کیا؟ پیسہ۔ میں نے کہا نا بعض لوگ پیسوں کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہاتھ کا میل ہے، یہ آج ہے تو کل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں دینا جانتا ہے وہاں لینا بھی جانتا ہے، اور ظالم کبھی بھی سکون سے نہیں سو سکتا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ظالم کو کبھی پنپتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ظالم ہے اور سکون سے رہ رہا ہو، طبیعت میں ہلچل ہے، بے چینی ہے، طبیعت میں اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ایک عجیب واویلے کی زندگی ہے، اس لیے کہ ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ اس کی دعاؤں کو بادلوں سے اوپر اٹھا کر آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا، مال کے ذریعے سے اس عورت کو آمادہ کیا کہ تم نے غلط بیانی کرنی ہے، جھوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دعویٰ کرنا ہے، مقدمہ دائر کرنا ہے، ان کے خلاف بیان دینا ہے۔ چنانچہ عورت راضی ہو گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا قارون
کہ اے موسیٰ میں نے قوم والوں کو جمع کیا ہے، آپ چلیے ان کے پاس جا کر تبلیغ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے بھائی۔ اب جب بھرے مجمع میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اس عورت کو اس نے آمادہ کیا ہوا تھا، چنانچہ اس کو اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد اس نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی۔ قارون نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ جو ہے نا غلط کاری کی ہے بڑے مجمع میں۔ اس کا مقصد پہلے سے یہ تھا، ایک پروگرام تھا، یعنی کہ پروگرام کے ذریعے سے کسی کو پھنسانا، کسی مظلوم پر ظلم کرنا، یہی اس نے منصوبہ بنایا اور پیسہ کھلا کر اس عورت کو آمادہ کیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس کو جواہرات سونے سے بھرا اس کو تش دیا، اور جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ میرے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک حضرت موسیٰ نے غلط کاری کی ہے، پیغمبر وقت کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا، پیغمبر وقت کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ سچ بتا، ساری قوم کے سامنے اللہ سے ڈر، سچ بتا کہ موسیٰ نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے۔ جب موسیٰ کا جلال دیکھا تو کانپ گئی اور کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، توبہ، یہ قارون نے مجھے مال دے کر اس پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف بیان دوں، قارون نے مجھے راضی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مال کی یہ نوبت آ گئی ہے، مال کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ پیغمبر وقت کے اوپر نعوذ باللہ غلط کاری کا الزام لگا رہا ہے۔ اللہ نے کہا نا فبغى علیہم، اپنی قوم پر ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے مال کے ذریعے سے، اور اب یہاں تک کہ نوبت آ گئی ہے کہ پیغمبر کے اوپر بھی یہ بات کر رہا ہے۔ اللہ سے رابطہ کیا، اور اللہ سے جب رابطہ کیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو عذاب آپ چاہیں وہی ہوگا اس کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالی اس کے مال اور خزانے سمیت اس کو زمین میں دفن کر دے۔ نبی نے یہ بات کہی، چنانچہ پوری قوم نے دیکھا کہ خزانے سمیت زمین میں دفن ہو رہا تھا، زمین میں اس کا خزانہ بھی گیا اور خود بھی اندر جا رہا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ارادہ کر لیتا ہے، اتنا بڑا معاملہ تھا اور یہ چیخ و پکار کر رہا تھا موسیٰ مجھے چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، پیغمبر وقت کی عزت پر اتنی بڑی بات اور آنچ، پوری قوم والوں کو یہ بات دکھانی تھی، بتانی تھی کہ پیغمبر وقت نعوذ باللہ من ذالک ایسا کام نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں چناؤ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام کرنے والے ہوتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، اور یہ ظالم اور جابر ہے، اپنے خزانوں سمیت دفن ہو گیا۔ تو یہ مال کی محبت تھی کہ جو اس کو لے کر ڈوب گئی۔ فبغى علیہم، قوم والوں پر ظلم کرنا، ستم کرنا، جبر کرنا، مال کے ذریعے سے ان پہ تشدد کرنا، یہ اس کا حال تھا۔ فبغى علیہم، ان پر ظلم و ستم کر رہا تھا، اور اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے مال کے خزانے کی چابیاں اس کو جناب والا اٹھا اٹھا کر لے جانا پڑتا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگا؟ اترانے بھی لگا۔ اترانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا حال یہ تھا کہ خوشیاں منانے لگا۔ اہل علم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت پر خوشی منانا جائز ہے، لیکن وہ خوشی جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے، وہ خوشی جو انسان کو اتراہٹ میں مبتلا کر دے، وہ ممنوع ہے، ورنہ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا جائز ہے۔
لیکن اتنے خوش ہوتے چلے گئے کہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے کو بہت بڑا انعام والا سمجھنا شروع کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے اترانا. اور قوم والوں نے کہا لا تفرح، دیکھ یہ کام نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ ان اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، ان اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس مال کی بنیاد پر تو نے کیا کیا؟ خالق کو بھی بھلا دیا، تو نے مخلوق کو بھی بھلا دیا، تو نے اپنی اوقات کو بھی بھلا دیا. جبکہ دانا کہتے ہیں جب تمہارے پاس مال آئے نا تو خدا کے لیے خالق کو نہ بھلاؤ، اللہ کے لیے اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ کے لیے مخلوق کو نہ بھلاؤ، اللہ کے لیے اپنی اوقات کو نہ بھلاؤ. جتنا مال کیوں نہ ہو جائے، جتنا مال کیوں نہ ہو جائے، لیکن مال انسان کو بچا نہیں سکتا جب اللہ کا حکم آ جائے. اور مال سے انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے قوت حاصل ہو گئی. مال سے انسان یوں نہ سمجھے مجھے قوت نصیب ہو گئی. نفس سے مال قوت نہیں دیتا، ہاں جبکہ اس کو ظلم کے لیے استعمال کیا جائے، دنیا کے اعتبار سے ظالم سمجھتا ہے مجھے قوت نصیب ہو گئی. ظلم کے اعتبار سے جب اس کو استعمال کیا جائے تو ظالم سمجھتا ہے مجھے قوت نصیب ہو گئی، ورنہ اس ظالم کو ابھی بھی قوت حاصل نہیں ہے. اللہ کے آگے ذرا سا اسحال ہو جائے نا انسان کو، اسحال سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ پیٹ جاری ہو جائے. اسحال پیٹ جاری ہو جائے، جس کو ہم عام لفظوں میں کہیں گے موشن. اور وہ بھی اس طرح کے جیسے کہ بتانے والے کہتے ہیں جیسے کہ لوٹے کی ٹوٹی سے پانی بہتا ہے، پورے جسم سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، اسحال. پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے جیسے قابل ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور اس حال کے ساتھ ساتھ قے بھی لگ جائے. صرف دو چیزیں، اس حال کے ساتھ قے بھی لگ گئی تو پھر آدمی اگر کسی بھینس کے برابر بھی موٹا ہوگا نا تو اللہ اس کو دکھا دے گا اپنی قدرت. اگر مال ہے تو استعمال کر کے دیکھ لے. ڈاکٹروں کے آگے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ خدا کے لیے یہ دونوں چیزیں جاری ہو گئی ہیں، اگر ان کو نہیں روکا گیا دونوں میں سے کسی ایک کو روکا جائے ورنہ تو میری زندگی ختم ہے. یہی بات ڈاکٹروں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ایک چیز ضرور رکے، دونوں چیزیں جاری ہو گئی. تو آدمی تکبر کہاں سے کر سکتا ہے؟ بڑائی کہاں سے کر سکتا ہے بھائی؟ بڑائی کہاں گئی؟ مال کہاں گیا؟ ہزاروں روپیہ مال لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن قدرت تماشا دکھاتی ہے تکبر کا، قدرت تماشا دکھاتی ہے بڑائی کا. تو آدمی کے پاس جتنا بھی مال کیوں نہ آ جائے، مخلوق خدا کو نہ بھولے، خالق کو نہ بھولے، اپنی اوقات کو نہ بھولے، اپنی اوقات کو نہ بھولے، مخلوق کو نہ بھولے، مخلوق پر ظلم نہ کرے، ستم نہ کرے، جبر نہ کرے مال کے ذریعے سے. تو اس کا حال یہی تھا کہ اس مال کے ذریعے سے تکبر، غرور، اور یہاں تک کہ جناب والا اترانا کہ میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو مال ہے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا اگر یہ مال اپنا ہے تو قبر میں لے جا کر دکھائے، اپنا ہے تو پھر ماں کے پیٹ سے لا کر دکھائے کہ باپ بہت زیادہ مالدار تھا لہذا بچہ بھی مالدار پیدا ہو رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں، اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ہنر تھا، میری تعلیم تھی، میرے پاس جناب والا کاروبار تھا اور اس سے میں نے پیسہ بنایا 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 بنایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اذا خولتہ، جب ہم اپنی نعمت کو تبدیل کرتے ہیں نا، اور ایسا اٹھا کر اللہ پٹکنے پر بھی قادر ہے کہ جو بڑے بڑے مالدار تھے نا اللہ نے ان کو زمین بوس کر دیا. قارون سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، جس کی چابیاں خزانوں کی جانوروں پر لادی جاتی تھیں اللہ نے اس کو خالی کر دیا.
اس کی سلطنت کو خالی کر دیا، اس کی ذات کو مٹا دیا، ہستی کو مٹا دیا، تو آدمی مال کی بنیاد پر تکبر کرے، مال کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرے، ستم کرے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ در حقیقت وہ اترا رہا ہے۔ اور فرعون کی جو قوم تھی، جس میں سے ایک قارون بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں سے قارون تھا، اسے کہا کہ لا تفرح، دیکھ اترا مت، تکبر مت کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور قوم والوں نے الٹا سمجھایا، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ دیکھ تجھے اللہ نے جو مال دیے ہیں نا، اس سے آخرت بنا، اس سے آخرت بنا۔ اس لیے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یہ جناب والا کہیں پر اس نے اصال ثواب کے لیے لگا دیا، کہیں پر اس نے نیکی کے لیے استعمال کر دیا، اس لیے کہ وہ استعمال یہاں پر ہو گیا یا اس کے بدلے میں آخرت میں مل جائے گا۔ ایک آدمی کا حال یہ تھا کہ اللہ اس کو جو مال دیتا تھا، اس مال میں سے اکثر حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا اور اپنی ضرورت کا رکھ لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جب تمہارے لیے اتنا مال ہے تو کچھ بچا لیا کرو۔ کہنے لگا بچا ہی تو رہا ہوں، کہنے لگا بچا ہی تو رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے بچا؟ کہنے لگا آگے پہنچا رہا ہوں، دنیا میں تو مال بچے گا نہیں بھائی، میرا مال تو وہ ہے جو میں نے کھا لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اب جو بچ رہا ہے اس کو بچا ہی تو رہا ہوں، اوپر والے خزانے میں جمع کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نصیب فرمائے گا، کسی غریب کو دے دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، کسی کے لیے کوئی ضرورت کو پورا کر دیا، کوئی پانی کے لیے انتظام کر دیا، کنواں کھود دیا، کسی کے لیے راشن پانی کا انتظام کر دیا، یہ سب صدقات ہیں، اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں نصیب فرمائے گا۔ لہذا کہنے لگا کہ بھائی بچا ہی تو رہا ہوں، آگے پہنچا رہا ہوں، بچ رہا ہے مال، اور اپنے لیے کہنے لگا کھا ہی تو رہا ہوں۔ اس لیے کہ آدمی کا مال وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اور جو بچا بچا کے رکھا وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو وارثوں کا ہے بہرحال۔ تو آدمی اسی طرح سے آخرت کی بھی فکر کرے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ آدمی کو اللہ جو مال دے نا تو اس سے آخرت بھی بنائے، آخرت بھی بنائے۔ ورنہ ہارون رشید نے جب حضرت بہلول کو کہا تھا نا کہ اپنے سے بڑا بے وقوف جس کو پاؤ تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، اپنے سے بڑا بے وقوف کسی کو پاؤ تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ بہلول دانا، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ہارون رشید کے دربار میں آتے تھے، ہارون رشید دل لگی کرتا تھا، وہ دل لگی کے طور پر ایک لکڑی تھی اور کہا کہ بہلول یہ لکڑی لے لو اور جو تم سے ذرا بڑا بے وقوف تمہیں نظر آئے نا اس کو دے دینا۔ سمجھتا تھا اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید بیمار پڑ گیا، اب حضرت بہلول ان کے دربار میں آئے، کہا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ اب بادشاہ بیماری کے عالم میں دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو ساری باتیں آخرت ہی آخرت کی ہو رہی تھیں کہ جا رہا ہوں، بڑی دور کی منزل ہے، جانے کے بعد واپسی نہیں ہوگی، وہاں پر تو جناب والا جو بھیجا گیا ہے وہی کام آئے گا، بڑا لمبا سفر ہے۔ حضرت بہلول آخرت کی باتیں کر رہے تھے، حضرت بہلول نے اپنی شروع کر دی۔ بادشاہ سلامت غلام کتنے بھیجے، بادشاہ سلامت خیمے کتنے لگوائے، بادشاہ سلامت راشن پانی کا سامان کتنا بھیجا۔ کہنے لگے پھر بے وقوفی، ہارون رشید کہنے لگا پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے، تمہیں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، وہاں پر نہ مال جاتا ہے، نہ وہاں پر خیمے جاتے ہیں، نہ وہاں پر خادم جاتے ہیں۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت کیا بھیجا؟ کہنے لگا کیا بھیجا، کچھ نہیں کر سکے، کیا بھیجا، کچھ نہیں بھیج سکے، اپنے اوپر افسوس کرنے لگا۔ حضرت بہلول نے وہ لکڑی نکالی، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لکڑی آپ ہی کے لائق ہے، یہ لکڑی آپ نے کہا تھا اپنے سے بڑا بے وقوف کسی کو پاؤ تو یہ اس کو دے دینا۔ آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں سے واپس ہی نہیں آئیں گے، نہ آپ نے سامان بھیجا، نہ گھوڑے بھیجے، نہ وہاں پر راشن پانی بھیجا،
نہ وہاں پر آگے کے حوالے سے اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ ہارون رشید رو پڑا، کہنا بہلول ہم تمہیں بڑا بے وقوف سمجھتے تھے، تم سے بڑا دانا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو تمہیں بڑا بے وقوف سمجھتے تھے، تم سے بڑا تو عقل مند کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ آخرت کے لیے بھی بھیجو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن آخرت کے لیے بھیج رہے ہو نا۔ مثال کے طور پر اللہ نے تمہیں مال دیے، تم صدقہ کرتے ہو، تم زکوٰۃ نکالتے ہو، تم بیوہ کا خیال کرتے ہو، یتیموں کا خیال کرتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا اس کو بھول جاؤ۔ زکوٰۃ نکالتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے، صدقہ نکالتے ہو تو حج نہیں کرتے، کسی کے کام آتے ہو تو روزے نہیں رکھتے، نہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے زکوٰۃ برابر کی نکالیں گے، صدقات برابر کے دیں گے، لوگوں کے کام بڑے آئیں گے، لیکن اعمال زندگی میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا جو ہے نا ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آخرت میں تو بھیج رہے ہو لیکن جو دنیا کا معاملہ ہے نا اس میں اپنے آپ کو مت بھلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم نے 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کیا جناب والا لوگوں کو راشن بانٹا اور سمجھتے ہو کہ بس اس سے مغفرت ہو جائے گی، نہ نماز کے نہ روزے کے، اس سے مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا یہ کام الگ ہے، یہ کام الگ ہے۔ بعض نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور بعض نے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تو آخرت میں تو خرچ کر رہا ہے، دنیا میں جو تیری استعمال کی چیز ہے اس کو نکال لے، استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ نہ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، دیکھ تیرے ساتھ اللہ نے کتنی بھلائیاں کی ہیں، تو بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ آج آدمی اپنے آپ کو تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں نا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یعنی دوسرے کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے احسن کما احسن اللہ، ارے تیرے ساتھ اللہ نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت بڑھتی رہے تو تجھے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر۔ جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ آدمی دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ کم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جو تم صدقہ نکالتے ہو اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، تمہارے صدقے کا مال تمہارا مال کم نہیں کرتا۔ اللہ ایسے غیب سے انتظام کر دیتا ہے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تم نے کس کی ضرورت کو 1 روپیہ 10 روپے کے حساب سے پورا کیا تھا، اللہ اس کے بدلے میں اتنا دے دیتا ہے کہ تم سوچتے رہ جاتے ہو، اور تمہیں اپنی نیکی کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی نعوذ باللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کی نیکی کو یاد رکھتا ہے۔ اس نے فلاں موقع پر اس کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کیا تھا، اور 1 کے بدلے میں اللہ 10 دیتا ہے، اور 1 کے بدلے میں اللہ جتنا چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تبھی آدمی کہتا ہے کہ یار اتنا نفع ہو گیا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ اتنی برکتیں نصیب فرما دیتا ہے، یا پھر دنیا کے حالات، مصیبتیں، پریشانیاں عام طور پر اس پر نہیں آتی۔ یہ بھی فرمایا کہ برکت کا حصہ ہے، لوگوں کے کام آنے سے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے سے، لوگوں کے دکھ درد بیماریوں کو خیال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے اوپر سے آنے والے دکھ درد غم کو دفع کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو آدمی اسی طرح زندگی گزارے، اور جناب والا مال کی بنیاد پر یہ نہیں ہے ہم تو بہت اچھے رہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو گاڑی بھی ہے، ہمارے پاس تو بنگلہ بھی ہے، ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے، نوکر بھی ہے، جاؤ حشم بھی ہے، لہذا زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے جاہ و جلال کی بنیاد پر، اپنے خدام کی بنیاد پر،
اپنے رہائش اور مکان کی بنیاد پر، اپنی گاڑی کی بنیاد پر زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے قارون گزرے ہیں نا، بڑے بڑے قارون گزرے ہیں، بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، بڑے بڑے حامان گزرے ہیں، اور یہ ابلیس ہی پیدا کرتا ہے فرعون اور ہارون اور قارون، اور ہر زمانے میں انہی کی نہج پر لا کر انسانیت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی اللہ نے کہا کہ لا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرنا۔ زمین کا مالک اللہ، للہ ملک السماوات والارض، اللہ نے کہا یاد رکھو کہ زمین کی بادشاہت میری ہے، آسمان کی بادشاہت میری ہے۔ تمہیں تھوڑا سا ٹکڑا کیا مل جاتا ہے، تم زمین میں فساد برپا کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت کرنا، کسی کو تکلیف مت دینا، اذیت مت پہنچانا، کسی کے لیے مصیبت مت بننا، ورنہ پھر اللہ تعالی ایسا حشر اور حلیہ کر دیتا ہے انسان کا کہ دنیا جانتی نہیں ہے، دنیا پہچانتی نہیں ہے، دنیا نام سے کراہت کرتی ہے۔ آج کسی کا نام فرعون رکھ دیا جائے مانے گا؟ کسی کو کہہ دیا جائے قارون، کہتا گالی پک دی مجھے۔ کسی کو کہہ دیا جائے حامان، وہ کہے گا بھائی منہ سنبھال کے بات کرو۔ کوئی لاکھ کہتا رہے کہ بھائی قارون کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے، کہے گا قرآن میں آیا ہے، تم جانتے نہیں ہو قارون کون تھا۔ کوئی کہتا رہے فرعون کا لفظ قرآن میں آیا ہے، کہتا جانتے نہیں ہو فرعون کون تھا۔ ارے کوئی نام لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اس نام سے مخاطب کرنے کے لیے اپنی شخصیت کے حوالے سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسا دنیا کے حساب سے ذلیل اور رسوا کیا ہے، ان کا کام ہی یہی تھا، زمین میں فساد کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، اذیت پہنچانا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا۔ فرعون کا بھی حال یہی تھا، قارون کا بھی حال یہی تھا، حامان کا بھی حال یہی تھا۔ اللہ نے ایسا فنا کر دیا کہ آج دنیا ان کے ناموں سے نفرت کرتی ہے، دنیا ان کے ناموں سے نفرت کرتی ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ظالم اگر آج بھی یہی ظلم و ستم کرے گا نا، اللہ تعالی صورتحال ایسا ہی پیدا کر دے گا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے ظلم کو بقا نہیں ہے، اگر ظلم کو بقا ہوتی تو حامان کا ظلم باقی رہتا، فرعون کا ظلم باقی رہتا، قارون کا ظلم باقی رہتا۔ ظلم کو بقا نہیں ہے، ظلم کو بقا نہیں ہے۔ اللہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ظالم کبھی پنپتا نہیں ہے، سکون سے سوتا نہیں ہے۔ جو لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی اس کی طبیعت میں چین سکون راحت نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ اچھی حالت میں نظر آ جائے، لاکھ اس کی پوشاک اچھی ہو جائے، لاکھ اس کی رہائش اچھی ہو جائے، لاکھ اس کا رہن سہن اچھا ہو جائے، لیکن اللہ دل کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ اور دل کا سکون مال سے آتا ہی نہیں ہے۔ اگر دل کا سکون مال سے آتا ہوتا تو پھر حامان اور قارون اور فرعون کو یہ حاصل ہو جاتا، لیکن ان کی طبیعتوں کو اللہ نے ایسا بے چین کر دیا تھا۔ وہ اللہ کا ایک نافرمان تھا نا، نام ذہن میں نہیں آ رہا، معلوم نہیں شداد تھا یا قارون یا حامان تھا، کون تھا۔ اللہ نے دماغ میں مچھر گھسا دیا، دماغ میں مچھر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ذرا سی چوٹی کان میں چلی جائے نا، اور جب وہ چوٹی کان میں چل رہی ہوتی ہے نا تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے آسمان گر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ چھوٹا سا کیڑا اگر کان میں صرف گر چلے نا تو کان کے پردے کے قریب جب وہ چلتا ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ آسمان ہل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر، ایک چھوٹی سی چوٹی انسان کے کان میں چلے جائے نا، اس کو اپنی اوقات پتہ لگ جاتی ہے، کتنا جاندار ہے، کتنا جاندار ہے۔ اللہ نے اس کے دماغ میں پہنچا دیا، وہ چلتے 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 کان سے گھسا یا کسی اور مقام سے، اور وہ چلتے چلتے دماغ میں پہنچ گیا۔ اتنا مال ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا تھا، اور اللہ نے ذلت اور رسوائی کا سامان ایسا کیا کہ اگر اس کے سر کے اوپر جوتے مارے جاتے تو سکون ملتا،
اس نے ہر آنے والے دربار میں شخص کو اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ پہلے آؤ گے، اس کے سر پر جوتے مارو گے، پھر تم دربار کا حصہ بنو گے۔ رسوائی دیکھ رہے ہیں؟ مال تھا، مال تھا، مال تھا، مال تھا، مال تھا، مال تھا، بادشاہت تھی، محل تھا، لیکن سکون نہیں تھا۔ اللہ نے مال کو سکون کو مال میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو آدمی یہ کام نہ کرے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، یوں کہ ھذا من فضل ربی، ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے، ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے، ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے۔ شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مال نکال دیا تو شکر ہو گیا، نہیں، شکر کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھے، شکر کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بھی رکھے، شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی بھی کرے۔ میں نے کہا نا، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، بس زکاتیں کھلا رہے ہیں، صدقات کھلا رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، آ گئی بات سمجھ میں، افطاریاں کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس بیڑا پار ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ آپ کے پاس جتنا مال تھا سب اللہ کے راستے میں نکال دیا کرتے تھے، لیکن کبھی نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ نکال دی، بیواؤں کے گھر میں راشن ڈال دیا، گھر میں پڑے سو رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں پڑے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مال دوسروں کو دیا جا رہا ہے نا، یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ اللہ، اس لیے کہ اللہ اپنی مخلوق کو کھلانے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ کسی کے ہاں راشن جاتا ہے، کسی کے ہاں زکوٰۃ جاتی ہے، تو وہ فلاں کی طرف سے نہیں جاتا، وہ اللہ کی طرف سے جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جاتا ہے۔ ورنہ غریب لوگ کہیں گے کہ باری تعالیٰ امیروں کو تو آپ کھلا رہے ہیں اور ہم غریبوں کو تو حضرت کھلا رہے ہیں، ہم غریبوں کو تو شیخ صاحب کھلا رہے ہیں، ہم غریبوں کو تو وہ سخی صاحب کھلا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ امیر کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، غریب کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے۔ یہ جو دینے والا ہے نا، یہ اللہ کا رزق بطور سبب کے دے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود دینے پر قادر ہے۔ لہذا آدمی جو کچھ بھی ملے اس کا دنیا کے اعتبار سے بھی حق ادا کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی حق ادا کرے، اور یوں نہ کہے ارے یہ سارا مال میرے دماغ کی کمائی ہے، میرے دماغ کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میری ہوشیاری کی کمائی ہے۔ یہ قارون کا نعرہ تھا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، دیکھتے نہیں ہو میرے پاس کتنا دماغ ہے، کتنی سمجھ بوجھ ہے، کتنا بازار کو جاننے والا ہوں، کتنا تجارت کو جاننے والا ہوں، یہ سارا مال میرے دماغ کا کھیل ہے کہ میں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جانتا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں تجھ سے زیادہ طاقتور تھے، تجھ سے زیادہ مالدار تھے، لیکن اللہ نے ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا۔ کبھی بھی مال آئے ھذا من فضل ربی، اور مال کے ساتھ ساتھ آدمی اعمال میں بھی لگے۔ بعض لوگ مال نکال کر اعمال سے جان چھڑاتے ہیں، اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں ہے۔ مال دینے کے بعد اعمال سے کورے ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا دیا، لوگوں کو مال دے دیا، اور نہ نماز کے نہ روزے کے۔ یہ نیک لوگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں کامل نیکی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے آمنو آمینو، اے ایمان والو تم لوگ ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں آ جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات دے کر سمجھو کہ ہم جنتی ہو گئے، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان میں داخل ہوگے تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگے۔ یہ آدمی ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ لہذا مال آئے تو مال کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔